پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو یا پھر جماعت اسلامی ہو، یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ہوں بلدیاتی الیکشنز۔ اب پچھلے اگر آپ بلدیاتی الیکشن دیکھیں جو فرسٹ فیز ہوا تھا، تم نے 95% سیٹس لی ہیں اس فرسٹ فیز میں۔ ان کے توشے خانے کے قصوں کے بعد، پنکی پیرنی کی جولری کے قصوں کے بعد، ان کی آڈیو لیکس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آئیں پھر سے اور ذرا اپنا چہرہ جو ہے آئینے میں دیکھیں۔ حسان خاور صاحب، سب سے پہلے تو اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تیمور تالپور صاحب کی اس بات پر۔ کسی بھی قسم کے جو انتخابات ہیں ان سے یہ گورنمنٹ اب بھاگ رہی ہے، کیونکہ کئی وجہ ہو گئی نا، ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہو گئی، پھر سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے دونوں جو ہے وہ نقصان بھی اٹھا رہی ہیں، تو عوام کا سامنا تو یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ پاکستان سیلاب سے بات کی جو بحالی کا عمل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح مدد ہو پائے گی جس طرح پاکستان امیدیں کر رہا ہے؟ کچھ ایسے ایکشنز ہیں ہونے چاہیے جو کہ نہیں لیے جا رہے، صرف ڈیپینڈنس اس پہ یا ریلائنس اس پہ کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں چائنا یا تو پیسے دے دے گا، رول اوور کر لے گا، یو اے ای رول اوور کر لے گا اپنے $2 آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ایک پازیٹیو طریقے سے یہ سارے معاملات حل کرنے چاہیے۔ جو آئی ایم ایف کو ہم بہت زیادہ اس وقت فرسٹریٹ کر چکے ہیں کہ جی ایک تو وہ ہمیں پیسے دے، اوپر سے ہم اپنی ڈکٹیشن کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں سمیہ رضوان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ اور پنجاب کی صورتحال ہو یا پھر کراچی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن، اور پنجاب میں ہوگا اعتماد کا ووٹ یا پھر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہو رہا ہے۔ پہلے ذرا ہم اس کی کوئک اپڈیٹ لیتے ہیں عارف ملک سے اور پھر اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کریں گے۔ عارف بتائیے گا جو اجلاس ہو رہا ہے کیا ایجنڈا ہے، کیا صورتحال ہے، اور حکومت کیا اپنی لاہ عمل بنا رہی ہے؟ اب آگے کی صورتحال کیا ہونی چاہیے؟ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جی، اس وقت اجلاس تو چل رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کا ایجنڈا ہے، وہ سوال و جواب اس کے حوالے سے دریافت کیے جا رہے ہیں۔ کچھ بل ٹیبل کرنے ہیں اور کچھ بل منظور کیے جا رہے ہیں۔ تو جو اعتماد کے ووٹ کا جو شوشہ تھا وہ اعتماد کا ووٹ کا ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا، اور اسپیکر اس وقت اجلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جہاں پر ہو وفاقی وزراء نے صدارت کی ہے، رانا سنانا، خواجہ سعد رفیق اور عزیز طاہر بھی موجود تھے اس اجلاس میں اور صدارت کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں جو ہمیں پتہ چلا ہے، اس اجلاس میں عمران خان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں خواجہ سعد رفیق، اور یہ کہتے رہے کہ وہ اچھی سیاست کر رہے ہیں، لیکن حمزہ شہباز اس وقت پنجاب کے اندر وہ اچھا کردار ادا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ اور یہ پارلیمانی پارٹی کے اندر خواجہ سعد رفیق قریب اس میں خطاب کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں 160 کے زیادہ جو ہے وہ اراکین پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ٹھیک ہے عارف، ڈسٹورشن بھی ہے تھوڑی آپ کی آواز میں، لیکن آپ نے کہا کہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، وہاں عمران خان کی تعریفیں ہوتی رہی، ان کے طرز سیاست کی تعریفیں ہوتی رہی، بلکہ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ قصوروار گنداتے رہے کہ حمزہ شہباز اس طرح کی سیاست نہیں کر پا رہے، اور سب سے بڑے قصوروار وہی ہیں۔ بہت شکریہ عارف ملک۔ ایک تو پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور پھر دوسری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، لیکن چاہے وہ شہر قائد ہو یا پھر پنجاب کی سیاست ہو، تو جو نچوڑ میں آج میں بات کروں گی وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن نئے ووٹر فہرست پر کرانے کی ایم کیو ایم کی درخواست تو مسترد کر دی، یعنی کہ ناظرین اب کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے، اور یہی آج کا نچوڑ ہے کہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شہر کے بلدیاتی انتخابات میں صرف 7 دن سے بھی کم کا وقت ہے، لیکن روایتی انتخابی گہما گہمی کی جگہ جوڑ توڑ کی سیاست یا زبانی کلامی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اب تک جماعت اسلامی متحرک نظر آنے والی ہی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اس حوالے سے باغ جناح میں جلسہ کیا، مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، اور عوام نے بھی کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی، جبکہ شہر کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار ایم کیو ایم کی سرگرمیاں صرف الیکشن کے التوا کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست تک ہی ہیں۔ گورنر کامران ٹسوری جو کہ ماضی میں ایم کیو ایم
ایم کے مزید دھڑوں میں بکھرنے کا باعث تھے، اب ایک دم ہی ان کی تمام تر کاوشیں ہیں وہ ایم کیو ایم کو جوڑنے کے مشن پر ہیں۔ پیپلز پارٹی جو کچھ عرصے پہلے تک بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے کترا رہی تھی، لیکن اب نہ جانے چند دن میں کیا کایا پلٹ ہوئی کہ وہ مقررہ تاریخ پر الیکشن کرانے کی سب سے بڑی دائی بن کر سامنے آئی، اور اس معاملے پر پی پی اور ایم کیو ایم میں تلقیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ باقی دیگر جماعتیں بھی زبانی کلامی باتیں کرتی سنائی اور دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ شہر قائد کے باسیوں کو اپنے حلقوں سے کھڑے ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کے بارے میں علم ہی نہیں۔ روشنیوں کا شہر آج بھی ان گرم مسائل سے دوچار ہے، اور ان تمام مسائل کا جو تعلق ہے وہ بلدیاتی اداروں سے ہی جڑا ہے، لیکن ان تمام اہم انتخابات پر تمام سیاسی جماعتیں اور عوام کا گمسم ہونا کراچی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انتخابی میدان میں اس طرح کی کیا خاموشی کوئی رنگ لا پائے گی، اس کا نتیجہ تو آئندہ ہفتے 15 جنوری کو ہی ظاہر ہوگا۔ تاہم جو شہر قائد کے باسی ہیں اب نعروں کے بجائے اپنی اور اپنے شہر کی حالت کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پنجاب کی سیاست جس کی میں نے شروع میں ہی بات کی، وہاں پر جو حکمران اتحاد میں سیاسی دنگل کا مارکا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جہاں آج پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اسمبلی ریزالو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے واسطے عدالت میں کیس کی سماعت ہے وہ بھی شروع ہو رہی ہے، اور قوی امکان اس بات کا ہے کہ عدالت وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہائی کو گورنر کے حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دے گی۔ تو اپنے پوائنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور ساری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پہلے کراچی کی صورتحال پہ ضرور بات کرنا میں چاہوں گی۔ تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کرے، پاکستان پیپلز پائیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان سے اس صورتحال کا جو آغاز کرتے ہیں، اور حسان خاور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اچھا تیمور تالپور صاحب، سب سے پہلے ذرا آپ مجھے فرمائیے گا کہ آپ پر یہ الزام لگتا رہا اور لگ بھی رہا ہے، کافی ساری جماعتیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو یا پھر جماعت اسلامی ہو، یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ہوم بلدیاتی الیکشنز، اسی لیے وہ اس طرح سے راہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو مجھے بتائیے کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ سمیہ صاحبہ۔ آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ جماعت جو کہ جیتتی رہتی ہے، جیت سکتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، اور اسی طرح سے جو جماعت کمزور ہوتی ہے وہ اپنا منہ چھپانے کے لیے الگ الگ ذریعوں سے طریقہ کار ایسے لاتی ہے کہ الیکشن میں ڈیلے ہو۔ اچھا، اب پچھلے اگر آپ بلدیاتی الیکشن دیکھیں جو فرسٹ فیز ہوا تھا، تم نے 95% سیٹس لی ہیں اس فرسٹ فیز میں، تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ ہم تو چاہیں گے کہ جو لوگ کسی زمانے میں اپنے آپ کو بڑا مقبول و مشہور سمجھتے تھے، ان کے کالے چٹھے کھلنے کے بعد، ان کے توشے خانے کے قصوں کے بعد، پنکی پیرنی کی جولری کے قصوں کے بعد، ان کی آڈیو لیکس کے بعد، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آئیں پھر سے اور ذرا اپنا چہرہ جو ہے آئینے میں دیکھیں کہ عوام نے ان کا دیکھیں وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں نا آپ پر، اور سب لگاتے ہیں، ایون پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی لگاتی ہیں۔ دیکھیے جی، اس کا پی ٹی آئی کا نیا نام ہے روندو جماعت۔ یہ روندو جماعت روتی رہے گی، یہ ابھی روتی رہے گی الیکشن کرانے کے لیے۔ اچھا، جب ہم الیکشن کریں گے لوکل باڈی کے تو پھر یہ روتی رہے گی کہ ہم الیکشن میں کیوں ہارے، دھاندلی ہوئی ہے، پھر جنرل الیکشن آئے گی، پھر جنرل الیکشن ہوں گے، ان میں بھی یہ ہاریں گے، پھر سے روئیں گے۔ تو ان کا فیوچر میں سوائے رونے کے اور یہ ڈرامے کرنے کے۔ حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پنجاب میں تو آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، وہ تو عمران خان کی طرز سیاست کی تعریفیں ہوئی ہیں، لیکن آپ سندھ کی صورتحال پہ آپ کہہ رہے ہیں۔ حسان خاور صاحب، سب سے پہلے تو اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تیمور تالپور صاحب کی اس بات پر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر نا 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے جو مسئلے ہیں نا بیسیکلی اس کی بنیاد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کو پتہ ہے کراچی میں ہمارا اسٹیک نہیں ہے، اور کراچی میں ہسٹوریکلی اسی لیے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ہم نے اتنا بڑا شہر تھا جو سب سے بڑا اکنامک کنٹریبیوٹر تھا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ وہ آپ کے ملکی خزانے میں، اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اچھا، دوسری بات اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جو انتخابات ہیں ان سے یہ گورنمنٹ اب بھاگ رہی ہے، کیونکہ کئی وجہ ہو گئی نا، ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہو گئی، پھر سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے دونوں ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی ہے، دونوں جو ہے وہ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ جو کارکردگی حکومت کی وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ تو اس وقت حال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی انتخابات کسی بھی لیول پہ ہوں اور کسی بندے کا تعلق حکومت سے ہو، وہ اس سے ایسے دور بھاگتا ہے جیسے اسے کرنٹ لگے گا۔ تو عوام کا سامنا تو یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب مارجن اتنے بڑھ گئے۔ ابھی جو سروے ہوئے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم اب 3رے نمبر پہ آ رہی ہے
مطلب سب سے اوپر PTI ہے. اس کے بعد بھی جو آپ کی دینی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی اور TLP وغیرہ, ان کا ووٹ بینک ہم الیکشن کے نتائج کو عکس کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, نتائج کو تبھی ہم مانیں گے نا جب الیکشن کریڈیبل ہوں گے, شفاف ہوں گے. اگر وہاں پہ جو ہے جس طرح پہلے ہوتا رہا وہ نہیں ہوگا تو بالکل مانیں گے الیکشن کا. کیوں نہیں مانیں گے؟ سیاسی تو فورسز الیکشن کے اوپر ہی چلتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل اپنی مرضی سے الیکشن کرائیں, کسی کو آنے نہ دیں, دھوند سازی کریں, وائلنس ہو خدا نہ خواستہ, پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ادروائز بالکل مانیں گے. اور پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے احسان خاور صاحب؟ کیا کریں گے اعتماد کا ووٹ؟ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں, لوگ تو کہہ رہے نہیں کر رہے اسمبلیاں ڈیزالو. نہیں دیکھیے کیوں نہیں کر رہے, بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ نیشنل الیکشن کی طرف جائے. اس میں ہماری پارٹی کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گی, وہ کل کہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو کریں. جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم نے ڈیزالو کرنی ہے تو چاروں طرف دوڑ لگا دی کہ کسی طرح اس کو روک دیں. اب یہ کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے, 11 تاریخ تک یہ انشاءاللہ پرسوں کی تاریخ سے کلیئر ہو جائے گا. ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. چلیں, یہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل طے ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہیں, اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی, لیکن 11 جنوری کی سماعت کے بعد یہ بات ہو جائے گی. اچھا تیمور تالپور صاحب, ایک تو آپ کے ایک اہم اتحادی ہیں, ان سے آپ کا معاہدہ ہوا, تحریری معاہدہ ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم حکومت کا حصہ نہیں رہتے, تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. PDM کی سب کی حکومت ہے, آپ بھی اس میں شامل ہیں, MQM بھی ہے, مسلم لیگ ہیں, دیگر جماعتیں ہیں, تو کیا بیٹھ کے بات نہ کر لی جائے حلقہ بندیوں پر, جو کہ ان کا اہم مسئلہ ہے؟ بالکل جی, پہلے میں ذرا خبر صاحب کو بتا دوں کہ آج بھی الیکشن ہونے والا ہے اور ان کو ایسا منہ توڑ جواب دے گی کراچی کی عوام. جس طرح فرسٹ فیز میں ہم نے 95% سیٹیں اٹھائیں, ابھی بھی اسی طرح ان کو ہم وہی رزلٹ دے کے دکھائیں گے, اور یہ پھر روتے رہیں گے کہ دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. PTI نے کچھ نہیں دیا کراچی کو. عمران خان نے صرف کراچی کے چکر مارے, جھوٹ بولا, بیوقوف بنایا پاکستان کی اور کراچی کی عوام کو, اور واپس چلا گیا. اپنی آتا تھا, وہ لیتا تھا, مانگتا تھا, ڈونیشن مانگتا تھا, زکوٰۃ کے پیسے لیتا تھا, اور پھر ویسے افسوس کی بات یہ, کراچی کو کسی نے بھی کچھ نہیں دیا. برحال جو بھی دیا ہے سندھ کی حکومت نہیں دیا ہے, وفاق سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. اب آ جائیں آپ کی بات. دیکھیں جہاں تک بات ہے MQM کی, ان کے تقریباً ساری کمٹمنٹس ہم نے پوری کی ہیں. جو ہم نے لکھت پڑھت کی تھی وہ بھی, اور کافی ان کی اور ریکویسٹ جو انہوں نے اس کے علاوہ بھی پریزیڈنٹ زرداری کے تھرو کی, ہم نے وہ بھی ساری مانی. اب پرابلم آ کے یہاں پہ پھنس جاتا ہے ان کے حل کی, کیونکہ سینسز میں ہم ان کے ساتھ تھے, ہم بھی چاہتے تھے سینسز غلط ہوئے ہیں, کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, سینسز ہونا چاہیے. کورٹوں نے انکار کر دیا. کورٹ کے ساتھ تو ہم لڑنے سے رہے. اس کے بعد جو اب ان کا لیٹسٹ ایشو ہے, ہم وہ بھی ریزالو کرنے کو تیار ہے, پر جب الیکشن کرانے ہیں, جب ٹائم نہیں بچا ہے, 15 تاریخ تک تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر اسی چیز کو MQM پہلے پرائیورٹائز کرتی جس طرح باقی چیزوں کا کیا تھا, تو شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. تو نہ ہم MQM کو چھوڑے ہیں, نہ MQM ہمیں چھوڑی ہے. یہ ناممکن ہے کہ وفاق میں MQM ہم سے الگ ہو جائے, ہم MQM سے الگ ہو جائے. یہ ناممکن ہے آپ کہہ رہے ہیں, آپ تو بڑی بات کر رہے ہیں تیمور تالپور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں یہ ناممکن سی بات ہے. آپ کو اسٹیمپ پیپر کے لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ایسا جو بھی ہوگا آنے والی الیکشن کے بعد ہوگا, آفٹر جولائی اگست کے بعد جو ہے نا, تب تک کوئی کہیں نہیں جا رہا. چلیں کوئی کہیں نہیں جا رہا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ تیمور تالپور صاحب. احسان خاور صاحب, مجھے لینا ہے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذرا معیشت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی صورتحال کیا ہے اور حکومت اس پر کیا کر رہی ہے. اسٹے ود اس. جی جناب, ویلکم بیک. اور ناظرین, آج ایک اور زاویہ میں ہم بات کریں گے IMF کی تردید کی. اور IMF سے جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, وزیر اعظم شہباز شریف نے غلط بیانی کی, جس کا ڈر یہ تھا وہی ہوا. شہباز شریف کی شو بازی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی ہے. وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے میں دعویٰ کیا گیا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایم ڈی نے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا, جس میں IMF لون پروگرام کے نئے جائزے سے متعلق بات چیت ہوئی. IMF کے ترجمان ایسٹر پیرسے نے اب وزیر اعظم آفس کے اس بیان کی تردید کر دی ہے. ترجمان IMF کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیلی فون وزیر اعظم کی درخواست پر کیا گیا, جس میں پاکستان سے ماحولیاتی کانفرنس موضوع گفتگو رہی. اور اس حوالے تحریک انصاف کے رہنما عماد اظہر نے بھی اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. اب جب ترجمان ہیں وزیر اعظم کے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیان جاری ہوا جو کہ گزشتہ روز ہوا, وزیر اعظم آفس سے جاری ہوا, جس میں MD IMF کی جانب سے کال سے متعلق بات کی گئی, بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی تقریب سے خطاب کیا اور اس میں دعویٰ کیا تھا کہ اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا
کہ انہوں نے MD-IMF کو 90 جائزے ٹیم جلد پاکستان بھیجنے کے لیے کہا ہے۔ ترجمان IMF کے مطابق IMF کا کوئی بھی وفد پاکستان نہیں آئے گا، بلکہ جنیوا میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس کے دوران جو سائیڈ لائنز پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے IMF کی ٹیم کی ملاقات ہوگی۔ ادھر وزارت خزانہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ IMF ریویو مشن کی پاکستان کے دورے سے متعلق کوئی شیڈیول ترتیب نہیں دیا گیا ہے، اور جنیوا میں ماحولیاتی کانفرنس، سیلاب سے متاثرہ بحالی اور تعمیر نو کے لیے امداد کا جو حصول ہے۔ تو ناظرین، آج پاکستان کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ پاکستان آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس کی میزبانی تو کر رہا ہے، وزیر اعظم نے اس میں بریفنگ بھی دی، اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اس کانفرنس کا پاکستان شریک میزبان ہے، جس کا مقصد ہے گزشتہ سال پاکستان کے تباہ کن سیلابوں کے ملکی تعمیر نو اور بحالی کے لیے امداد کا انتظام کرنا ہے۔ اور پاکستان کے لیے اضافی امداد اس وقت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر کے سبب ملک کو درآمدی بل اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں مشکل کا سامنا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ تعمیر نو کے لیے رقم کہاں سے آئے گی، کیونکہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد ہنگامی فنڈنگ کا انتظام کرنے میں بھی بہت ہی مشکلات کا سامنا رہا، اور اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق جو درکار فنڈز کا آدھا ہی جمع ہو سکا تھا۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کو جو امداد مل رہی ہے، جس کا مریم اورنگزیب اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہہ چکی ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کی جو امداد ہے اور پاکستان کی بحالی ہے سیلاب کے بعد، وہ کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے معیشت کی صورتحال ہے، سیلاب کے بعد ملک کی جو صورتحال، جس میں بحالی کا عمل شروع کرنا ہے، لیکن پاکستان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور اقوام متحدہ کا جو ڈیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے درکار فنڈز کا آدھا ہی جمع ہو سکا ہے۔ اب بڑی امیدیں ہیں اس ڈونر کانفرنس سے بھی پاکستان کو، لیکن تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ بد اعتمادی کی فضا ہے، جس کی وجہ سے فنڈز کی تقسیم میں بھی عدم شفافیت جو ہے وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ خرم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے معاشیات میں، ان سے ہم بات کریں گے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہمارے پاس انٹرنیشنل ریزروز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ادائیگیاں کرنے کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان سیلاب سے بعد کی جو بحالی کا عمل ہے اس سے بھی دو چار ہے، اور ڈونر کانفرنس جس سے بڑی امیدیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح مدد ہو پائے گی جس طرح پاکستان امیدیں کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، جو ابھی اپڈیٹ آئی ہے اس میں تو ایلوکیشنز جو ہے ورلڈ بینک، ADB IDB کی طرف سے، جاپان اور چائنا اور کافی اور کنٹریز کی طرف سے ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ٹائمنگ کس طرح سے ہوگی۔ جیسے کہ IDB کی بات ہو رہی ہے $3 بلین کی، تو وہ 3 سال کے اندر آپ کو آنے ہیں اور ڈیولپمنٹ ایفرٹس ہونی ہیں، تو ہمیں تو اس وقت آج ضرورت ہے ڈالرز کی، اور آج ضرورت ہے اپنے قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کی، جس کے لیے ہمیں کم سے کم جو ہے 5 سے 8 ارب ڈالرز چاہیے، جو کہ ہماری یہ 6-8 مہینے یا سال ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اکانومی کو چلا سکتا ہے، اور آپ کی قرضوں کی ادائیگیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو سکتی ہیں، اور کچھ رول اوورز ہو جائیں گے ساتھ میں، اس کے ساتھ ہوگا، تو ہمیں آج چاہیے نمبر 1۔ سیکنڈلی، کچھ ایسے ایکشنز ہیں ہونے چاہیے جو کہ نہیں لیے جا رہے، صرف ڈپینڈنس اس پہ یا ریلائنس اس پہ کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں چائنا یا تو پیسے دے دے گا، رول اوور کر لے گا، UAE رول اوور کر لے گا اپنے $2 ارب ڈالر، یا پھر سعودی عربیہ $3 ارب ڈالر، ہمارے آرمی چیف ملے ہیں کل، اور اب UAE وہ جا رہے ہیں، تو اس کے فالو اپ میں جو ہے ہمیں $3 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ تو دیکھیں، یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوتا جب بھی آپ کرائسس لائک سچویشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کو آپ کے جیب میں پیسے کم ہوتے ہیں اور آپ کے قرضے زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر جو ہے وہ پھر ایک طرح سے اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں IMF کے ساتھ بیٹھ کے ایک پازیٹیو طریقے سے یہ سارے معاملات حل کرنے چاہیے، جو IMF کو ہم بہت زیادہ اس وقت فرسٹریٹ کر چکے ہیں کہ جی ایک تو وہ ہمیں پیسے دے، اوپر سے ہم اپنی ڈکٹیشن کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، تو اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے۔ سیکنڈلی، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کرنسی کو مارکیٹ ریٹس پہ لے آئیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، آپ مارکیٹ ریٹس پہ لے آئیں۔ مارکیٹ ویسے بھی 260، 255، 270 بہت ویریڈ جو ہے نا وہ ریٹس چل رہے ہیں، تو دیکھیں یہ مارکیٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ انٹر بینک کو ڈیویلیوشن کر کے یا ایک مرتبہ سیٹل کر کے مارکیٹ ریٹ پہ لے آئیں ڈالر کو، اس سے نا پرائس ڈسکوری ہو جاتی ہے کہ پھر نا اسپیکولیشن نہیں ہوگی، پھر ایکسچینج کا اسپیکولیشن نہیں کر پائیں گی کہ ٹھیک ہے ایک ریٹ آ گیا تو اب اس کے اوپر نیچے ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں نا جس پہ ایک طرف کرنسی روک دیتے ہیں آربیٹریلی اور دوسری طرف کرنسی بڑھنے دیتے ہیں، اس سے دیکھیں گرے مارکیٹ کریٹ ہو گئی ہے۔ ہنڈی حوالے کی مارکیٹ کو یہ $1.7 بلین کی کریٹ ہو چکی ہے 3 مہینے میں۔ پھر آپ کی جو ہے نا اسمگلنگ اپنی جگہ چل رہی ہے، افغان بارڈرز آپ نے بند نہیں کیے ہیں،
تو یہ سب کام اچھا خرم صاحب آپ نے جو اسمگلنگ کی بات کی, حکومت پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے, اب یہ کام تو یا تو فوج روکے, اس میں وہ ہماری مدد کرے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ معاملہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ کام 8 سے یا 3 مہینے سے یا 7 مہینے سے نہیں, اس سے پہلے سے ہو رہا ہے اسمگلنگ کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی بے بس ہے یا پھر وہ کرنا نہیں چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہے گی, کیونکہ دیکھیں جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ اسٹیک ہوتا ہے, خاص کر پولیٹیکل گورنمنٹس کا, کہ جی اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو بھی جو ہے اکنامک فال ہوگا یا جو بھی ایک اس کا ایک آؤٹ کم ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس حکومت کو جو ہے وہ ہر کوئی کرٹیسائز کرے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو یا تو ڈیلے کرنا یا پھر آف کورس ایجنسیز پہ کہنا کہ جی فوج کرے یا کچھ کرے, میرے خیال میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ ہی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہی رسپانسبل ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت ہمیں یونٹی کا جو ہے نا کی ضرورت ہے, اور ہمیں فوج کو ڈیفینیٹلی کہنا ہے, ایجنسیز کو کہنا ہے, جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو یہ کہنا ہے. تو آپ کہیں ایک پلان دیں, بیٹھے. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائیورٹی اس وقت جو ہے نا نہیں ہے اس چیز کی جو کہ جس چیز کی ہونی چاہیے. پرائیورٹی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ پرائیورٹی آپ سب کام چھوڑ دیں, آپ صرف IMF کے ساتھ بیٹھیں, ایک پلان کریں, کیونکہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے وہ. IMF اگر آپ کو پیسے نہیں دے گا نا تو آپ کا دوست بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا, دوسرے بینکس بھی آپ کو پیسے نہیں دیں گے, اور مہنگے پیسے ملیں گے. تو آپ سب سے پہلے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو دیکھیں جانا الٹیمیٹلی وہی, میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 15 دن میں 20 دن میں آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو کہ IMF. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فی الحال حکومت اپنی سیاست کرنے بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عوام میں ویسے ہی اتنی غیر مقبول ہو چکی ہے حکومت اپنے کچھ فیصلوں کی وجہ سے, تو اسی لیے وہ IMF کی شرائط فی الحال پوری کرنا نہیں چاہتے؟ کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا پھر یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ IMF واقعی اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا آ چکا ہے کہ بات نہیں بن پا رہی؟ دیکھیے میرے خیال میں نا جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے یا آپ بہت زیادہ ایروگنس میں آتے ہیں نا تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی IMF کے ساتھ, دیکھیں فائنانس منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا کہ IMF نہیں آتا تو نہ آئے, یہ اسٹیٹمنٹ آپ گورنمنٹ میں رہ کے ایک پبلک آفس ہولڈر کی صورت میں رہ کے نہیں کہہ سکتے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے, پوری قوم لارجسٹ کنٹری ہے آپ کے پاس, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں آنا تو نہیں آئے, اور وداؤٹ ہیونگ اینی آلٹرنیٹس. جب آلٹرنیٹس بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یہ ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ اور بڑھ جاتی ہے. دیکھیں ہمیں یہ تو ماننا ہی ہے نا کہ IMF ڈکٹیشن کرتا ہے, وہ آپ نے اس سے پیسے لینے, آپ کیوں جاتے ہیں IMF کے پاس؟ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بہتر, جتنے پولیٹیشینز آئے ہیں, جتنے اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں آئی ہیں, سب نے اپنے آپ کو بہتر کیوں نہیں مینیج کیا کہ آپ کو آج 23ویں 24ویں پروگرام کے لیے جانا پڑ رہا ہے؟ تو قصور ہم میں ہے نا, تو ہم اپنے قصور پہ اس کو اگر جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے تو وہ تو ناانصافی ہوگی. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہم پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا ڈالر کی بھی ہم نے بات کی کہ ڈالر کا اصل ریٹ کیا ہونا چاہیے, ریٹ کون طے کرتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت سے لے کر اب تک آج جب PDM کی حکومت ہے تو جب بھی یہ ہوا کہ کچھ کمرشل بینکس تھے جو کہ اس میں ملوث تھے جنہوں نے ڈالر کو بلیک میں فروخت کیا. بعد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئے, انہوں نے بھی کہا, مفتیٰ صاحب نے بھی کہا کہ ہم کارروائی کریں گے, ان کو ایک شو کوز تو دیا گیا لیکن کارروائی کیوں نہیں کی گئی, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, یہ گرے مارکیٹ کی آپ نے کہا کہ یہ کریٹ ہوئی, تو یہ بھی تو انہی کی ملی بھگت سے کریٹ ہوئی, تو اس کے لیے کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی حکومت؟ اچھا دیکھیں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسپیکولیشن ہوئی ہے اور ہوتی ہے, اور اسپیکولیشن اسی وقت ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ میں ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں یا اچھی طریقے سے ریگولیٹ نہیں کر پاتے یا آپ کی ایک کلوز آئی نہیں ہوتی. تو میں اسٹیٹ بینک یا ریگولیٹر کو اس میں کہوں گا کہ ان کا بہت بڑا رول تھا, یہ ہے بھی رول کہ جی وہ یہ دیکھیں کہ ایکسچینج کمپنیز کتنی جو ہے اسپیکولیٹ کر رہی ہیں, بینکس کتنا جو ہے کس حد تک جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انشور کر رہے ہیں. یہ تو ریگولیٹر کا کام ہے, اسے کرنا چاہیے, نہیں کرتا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک طرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایکسپورٹر اگر لیٹ سے $5 لاکھ کی ایکسپورٹ لے کر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے $50,000 جو ہے اب امپورٹ کے لیے چاہیے, تو بینک جو ہے اس کو $5 لاکھ تو دے رہا ہے, لے رہا ہے اس سے, اس کے اگینسٹ $50,000 اس کو ایکسپورٹ کے لیے را مٹیریل کے لیے نہیں دے رہا, یا $1 لاکھ نہیں دے رہا, تو وہ کیوں لائے گا پیسے, بینک کے تھرو کیوں لائے گا؟ سیکنڈلی اگر بینک ریمیٹنس اگر آپ کو 230 یا 226 روپے دے رہا ہے وہ $1 کے, اور وہی ریمیٹنس میرا کوئی جاننے والا میرا ریلیٹیو باہر سے جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے تھرو بھیجتا ہے یا حوالہ ہنڈی کے تھرو بھیجتا ہے, تو وہ 260 270 اس کو آفر کر رہے ہیں, تو بھائی میں کیوں اپنے بینکنگ چینل کے تھرو ریمیٹنس لے کر آؤں گا؟ تو یہ ڈسٹورشنز ہیں. آپ مارکیٹ ریٹ دیکھیں 10% سے زیادہ ڈی ویلیو نہیں کرنا پڑے گا. 10% کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ انٹر بینک کے ریٹ کو
मार्केट के रेट पे लाना सिर्फ 10% ऐड करना पड़ेगा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं होगा। 10% से मुराद ये कि 230 का अगर रेट है तो 20 रुपये आप ऐड कर देंगे तो वो आपकी ओपन मार्केट में आ जाएगा, 240 में आ जाएगा डॉलर। सही, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे खदशा क्या होता है? तो खदशा सही है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कि जी महंगाई बढ़ जाएगी और जो है ना आपके कर्जों में इजाफा होगा। तो भाई उसके लिए आप क्या करें? आज आप अफगानिस्तान की बॉर्डर सील कर लें अपने साथ, आज स्मगलिंग वहाँ पे रोक लें। आप यकीन करें आपकी आटा, चीनी, दाल, ये सब चीज़ों की कीमतें नीचे, ये 2-3 हैं मेजर्स जो लेने पड़ेंगे, बड़े ज़रूरी हैं। आप कह रहे हैं अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है, करेंसी क्राइसिस जो है उसको ठीक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।